1 منٹ کا عمل، زمین 7 آسمان 7، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی خیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اما بعد۔ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ، یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے، جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں۔
सोने जागने वाले सब ने देख लिया। ये जागने वालों ने बताया, सोने वाले अब बताएंगे, पहले ये बता दे। हाँ जी, 10 सेकेंड। 7 दफा से मुराद 70 सेकेंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब सोच लें, 1 मिनट का अमल है, और हम दस्तरखान पे कितना वक्त गुजारते हैं वो आपको इल्म में है। 1 मिनट का अमल, जमीन 7 आसमान 7, 7 जमीन और 7 आसमान की खैरें आपके लुक्मे में सिमट जाए। अल्लाह अकबर। वो खैरें क्या हैं? फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो उस वक्त अर्श के कोई खैर के दरवाजे खुलते देखता है, और जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है कोई ऐसा अजाब का दरवाजा है जो उसको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती, जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं। फिर इस लुकमे को छीनने के लिए मखलूकात, हैरत अंगेज मखलूकात हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने बहुत अरसा आपका वजीफा पढ़ा, या अलीम अल्लिमनी, या खबीरो, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। कहा कि मैंने रात को एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ी, अल्लाह कायनात के राज खोल मेरे सामने, अल्लाह कुछ अपने पर्दे दिखा, अल्लाह कोई ऐसी जिंदगी का निजाम दिखा जो बज़ाहिर ओझल है, हर आंख नहीं देख सकती। अल्लाह चाहे जिन सामने रख दे, अल्लाह ने जिन्नात को पर्दों में रख दिया, फरिश्तों को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जन्नत को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जहन्नम को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने ये सारा निजाम पर्दे में रख दिया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने ये सारा निजाम अल्लाह ने पर्दे में, तो वो कहते हैं मेरे सामने एक चीज खुली, मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। एक बात यह बताई कि जब आप लुकमा तोड़ते हैं तो इस लुकमे को लेने के लिए ऐसी ऐसी अनोखी मखलूक झपटती है कि आपके हाथ से लुकमा छीन ले, या फिर अगर वो लुकमा आपके हाथ से नहीं छीन सकती, वो कोई जहर डाले, थूक की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, गंदगी की शक्ल में। अगर उस लुकमे पे अल्लाह का नाम होता है, उसका ये वार भी खता जाता है और वो ये भी नहीं कर सकते। और मुझसे कहने लगे ये जो सूरत फातिहा का अमल है, कहा ये सूरत फातिहा का अमल नहीं है, ये फातिहीन का अमल है। फातिहीन जिन्होंने कायनात को फतह किया, जिन्होंने रूह की दुनिया के फातिह बन गए, कहा यह फातिहीन का अमल है। और यह फातिहीन का अमल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये ऐसी मखलूक जो हमारी जिंदगी, हमारी रूहों, हमारे जिस्म, हमारे कलेजे, जिगर, गुर्दे और जिस्म के एक एक हिस्से के लिए हमारी दुश्मन है, कहा कि उनको ये शिकस्त दे देती है, ये शिकस्त दे देती है। बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। अब से पहले ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने मेडिकल स्टोर थे, ना इतनी दवाएं थीं, ना इतने अस्पताल थे। जिंदगी में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? इसको सोचने की जरूरत है कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। और इससे पहले एहतियात नहीं थी किसी को, ये जरासीम है, इस पे हाथ धोना है, इस पे ये सैनिटाइजर है, ये फलां चीज, कोई खबर नहीं थी। पर बीमारियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी। उसकी वजह थी कि अल्लाह के कलाम और नाम की कसरत थी। अल्लाह के नाम जुबानों पे आम था, सादा लोग थे लेकिन अल्लाह के नाम को लेना जानते थे। अल्लाह के नाम की मोहब्बत उनके दिलों में थी। बीमारियां नहीं थी, दुख नहीं थे। अच्छा, फिर ये लुकमा खा के दिल में जाके क्या असर करेगा? जिस पे अल्लाह का नाम नहीं, नफरतों का जरिया बनेगा, गुनाहों का जरिया बनेगा। और ये लुकमा जाके रूहानी बीमारियों का जरिया बनेगा, जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी रोगों का जरिया बनेगा।
इस लुकमे को महफूज करना है। लुकमा मिल गया है, लुकमा मिल गया है। अब इस मिले लुकमे को नूरी लुकमा कैसे बनाना है? अगर नूरी लुकमा बनाना है तो अपने खाने के दौरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया आपने, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा की मश्क करें। ये मश्क से होगा, भूल जाएगा। शैतान ऐसा भुलाएगा कि बंदा खाने के बाद आधे दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने खाना खाया और 7 बार सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। आधे दिन के बाद पढ़ लें, कज़ा कर लें, अमल की कज़ा करें, फिर अमल की कज़ा करें, फिर कज़ा करें। एक वक्त आएगा ये शैतान कहेगा कि ये मानता तो है नहीं। एक बाबा जी थे, घर से निकले नमाज के लिए, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हुए, फिर गए, कपड़े बदले, फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया। उन्हें कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं। तुम शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा यानी गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यहीं संभाल लो, इसको यहीं संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, कि मैं 2 चीजों की जिंदगी में कज़ा कर रहा हूं, एक माल की, एक खाने की। वो कैसे? कहा जिस माल की जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी, उसकी गिन गिन के ज़कात दे रहा हूं, और जिंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं। वो अजीब आदमी है। पर असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, असल दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं कि इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिज़्क बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी। और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वो इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान। इसकी मश्क करनी है, इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं। मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं कि बेटा देखो ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है। कर हरदम जिक्र इलाही होवे दिल दी दूर सियाही, ये लगा हुआ है, वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश्क कर रहा है। हमारे यहाँ मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था कि मैं कहा कील ज़ाय कर रहा है। उसने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मश्क कर रहा है कि कील को कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मश्क होती है, करते 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 एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर उस जब कमाल होता है, कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कस्बे कमाल कौन अजीज जहां शवी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुक्मे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है।
اور سورۃ فاتحہ کے رزق کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو زندگی میں شامل کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ ایسا شامل ایسی کہ یوں لقمہ ہو بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں صحت، اپنی فٹنس، تندرستی، خوش خوراکی، غیب سے دسترخوان وسیع، غیب سے برکت کے خزانے، غیب سے لطف و کرم اور عطا کے خزانے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری ایاک نعبد، اور ساری جو ایاک نعبد میں ہے وہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور جو ساری بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ یہ غزالی کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھانے کو مزیدار کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں خود تونگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گدائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی۔ اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اعمال پہ وعدے ہیں، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اور سچوں کا سچا، اور ہم سچے وعدے اپنے سینے سے لگا لیں، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا فیصلہ کیا پھر؟ کوئی مشکل ہے؟ آپ کہتے ہیں روز ایک اور نئی کہانی سناتا ہے اور روز ایک نئی مشق ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے اصل میں یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، جو آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جس میں آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے برکت اور خیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر اس پہ توجہ ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی، خوب ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی۔ ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ کہا ایک بابے سے ملا، اس کی عمر 96 سال، کہتے ہیں آج تک میں نے کوئی بیماری مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں، ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے۔ کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں۔ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا، پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ
یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے، جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں جی 10 سیکنڈ، 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ اب سوچ لیں، یہ 1 منٹ کا عمل ہے، اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے۔ 1 منٹ کا عمل، زمین 7، آسمان 7، 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ پھر
اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات حیرت انگیز مخلوقات ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں، تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے۔ فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے۔ اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے، یہ شکست دے دیتی ہے۔ بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے۔ زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو، یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی، پر بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی، اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے، اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی، بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے۔ لقمہ مل گیا ہے، لقمہ مل گیا ہے، اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں۔ یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا، شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں، عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں۔ ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں۔ ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے۔ اب جو گرنے لگے، ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا،
انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ تم شیطان اور مجھے سہارا دے، یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی۔ جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی۔ جب تیسری دفعہ توڑا یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی۔ اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو، بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں دو چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی۔ وہ کیسے؟ کہا جس مال کی زندگی بھر